حضرت ابو الحسن اپنی کتاب الروضہ میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم الحفار سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ایک بندے کی، یہ اکثر آقا علیہ السلام کے زمانے، تابعین اور تبع تابعین میں جو محدثین ائمہ حدیث ہیں ان کے زمانے میں جو میں وہ دھیان فرماتے ہیں کہ قبر کھود کے دفن کیا، واپس آ گئے، پھر بعد میں جو ان کی قبر کے قریب سے گزرا تو کستوری سے بھی اعلیٰ خوشبو مہکیں آ رہی تھی۔ اچانک کسی وجہ سے اس قبر کی ایک اینٹ ہل گئی، تو اس کو بند کرنے کے لیے گئے، میں دوڑ کے گیا کہ میں دیکھوں، جب دیکھا خوشبو کیا ہے تو فرمایا فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ فِي قَبْرِهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ جو صاحب قبر ایک بزرگ تھا، تو میں نے اینٹ سے جھانک کے دیکھا تو قبر میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو لوگوں، قبر تو ان لوگوں کی ہے، ہمارا حفرہ ہے، قبر ان لوگوں کا ہے، اور یہ وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا، وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا، اس کی تیاری یہاں کرنی۔ پھر جو عذاب ہیں قبر کے، جیسے میں نے بتایا، یہ احوال یوم قیامت ہیں، ہولناکیاں ہیں قیامت کی، اس کی ابتدا ہے۔ چند احادیث بتاتا ہوں کہ کس کس بات پر احادیث بتا رہا ہوں، کس کس بات پر بھی عذاب ہوگا اور پکڑ لیے جائیں گے، تاکہ یہ جو ہم جری اور شیر ہوئے پھرتے ہیں یہ دماغ بھی درست ہو جائیں ہمارے۔ بخاری اور مسلم میں صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے صحیح ہے، متفق علیہ حدیث، امام بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے، کئی بار روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما لیعذبان، دو قبریں تھیں ان کے پاس سے گزرے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، پھر صحابہ کرام سے فرمایا یہ بھی سن لو کہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی نہیں، عذاب بھی سخت ہو رہا ہے قبر میں، عذاب بھی قبر میں سخت ہو رہا ہے، اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے فرمایا وہ بھی نہیں، بلکہ یہی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی سے جو روایت ہے دوسرے طریق پر، اس کے الفاظ بخاری مسلم سے مختلف ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں، کیا تم نے ان دونوں قبر والوں کو دفن کیا تھا؟ تم میں سے کوئی ہے جانتا ہے جس نے ان کو دفن کیا ہو؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، ہم میں سے فلاں فلاں ہم تھے، ہم ہی دفن کر کے آئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے رک جاؤ، اس وقت ان پر انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ عذاب اتنا ہے کہ ان کی قبر اس وقت دوزخ کی آگ سے بھری ہوئی ہے، اور عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کی آوازیں جن اور انسان کے سوا باقی پوری دنیا تک ان کی چیخنے کی آوازیں جا رہی ہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ اس لیے میں نے بتایا یہ دوسری طریق سے، طریق عثمان بن ابی عاتکہ عن علی بن زید عن القاسم عن ابی امامہ الباہلی، اس سند کے ساتھ یہ حدیث الگ سے آئی ہے۔ اس کا مضمون یوں ہے، بخاری مسلم نے اختصاراً اپنی سند کے ساتھ جو بیان کیا، تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی گناہ کبیرہ پر نہیں ہو رہا یہ اتنا بڑا عذاب،
بلکہ آپ نے فرمایا ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ جب پیشاب کرتا تو چھینٹوں سے اپنے کپڑے نہیں بچاتا تھا، پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، بس اس پہ پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، اور طہارت نماز اور عبادت کا دروازہ ہے۔ جس نے طہارت کا خیال نہیں رکھا اس کی نماز بھی فوت ہوئی۔ فرمایا ایک کا تو یہ اتنا گناہ ہے کہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ عرض کیا آقا تو دوسرے کا گناہ؟ فرمایا دوسرے کا گناہ صرف یہ تھا کہ چغلیاں کرتا تھا لوگوں کی۔ فکانہ یمشی بالنمیمہ، صرف چغلیاں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا کامن گناہ ہے، ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا ہے کبھی کہ چغلی پر بھی اتنا سخت عذاب ہوگا؟ کیوں؟ یہ حقوق العباد کے اوپر سخت ظلم ہے۔ دو گناہ الگ بیان کیے، ایک کا اشارہ حقوق اللہ کی طرف ہے کہ پیشاب کرتا کپڑے نہیں بچاتا، یعنی طہارت نہیں رکھتا تھا۔ طہارت باب ہے نماز اور حقوق اللہ کے لیے، نماز کا دروازہ ہے، آپ سمجھیں؟ تو گویا ایک تارک تھا حقوق اللہ کا، اصل یہ شرع ہے اس کی، اور دوسرا جو چغلی کرتا تھا وہ تارک تھا حقوق العباد کا۔ یہ اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے دونوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔